اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس ہشتم ہے۔ در این درس می آموزیم کہ اس درس میں ہم پڑھیں گے واضحہ یعنی الفاظ، ورڈس، جو ورڈس ہوں گے وسائل شخصی یعنی کسی ایک بندے کے بارے میں، شخصی یعنی جو خود ہمارے وسائل، ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور نکتہ میں دارا یہ لفظ کے بارے میں پڑھیں گے، اور کیست اور چے چیزی و چے کسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ متن مریم و دوستانش، مریم اور اس کے دوستوں کے بارے میں متن ہے۔ تو چلتے ہیں یہاں پہ وسائل شخصی یعنی کسی بھی انسان کے سامان یا چیزیں جس کو بولیں، یعنی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کی، ان کے بارے میں ہیں۔ شخصی یعنی خود انسان کی جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میں مرد ہوں تو میرے وسائل شخصی مخصوص ہوں گے، میرے خود کے جو ہے نا سامان ہوں گے۔ اگر عورت ہوگی تو اس کے خود کے سامان ہوں گے، تو اس کے لیے وسائل شخصی استعمال ہوتا ہے جو بندے کے تقریباً ساتھ ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں واضحہ کی طرف۔ تلیفون ہمراہ یعنی موبائل یا گوشی بھی بول سکتے ہیں، یا تلیفون ہمراہ موبائل کو ہی بولتے ہیں۔ کیف پھول یعنی وہ جو بٹوا ہوتا ہے جیب کا، اس کو بولتے ہیں کیف پھول۔ چمدان یہاں پہ بزرگ بیگ کو بولتے ہیں، بڑی جو بیگ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ سشوار بولتے ہیں جس سے بال سوکھ جاتے ہیں، گرم بھی ہوا سے آتی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے، یہ خواتین کے استعمال کا ہے۔ بورس بھی پڑھ سکتے ہیں، بورس بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ کنگھی کی قسم ہے، شانے کی قسم ہے، اس کو بولتے ہیں بورس۔ آئینے ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ خمیر دندان پیسٹ، شیمپو ہم بھی شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ ہولے ٹاول کو ہولا بولتے ہیں، ہولے بولتے ہیں۔ خود تراش سیفٹی یا جو بالوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آلہ، اس کو بولتے ہیں خود تراش۔ ناخن گیر نیل کٹ کو بولتے ہیں ناخن گیر۔ دستمال کاغذی یعنی ٹیشو پیپر جسے ہم بولتے ہیں۔ تو یہ تھے اس صفحے کے واضحہ، اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ان کا اچار اچھے طریقے سے ہمارا یاد ہو جائے۔ صفحه 100. وسایل شخصی. تلفن همراه، کیف پول، چمدان، سشوار، بروس، آینه، خمیردندان، شامپو، حوله، خودتراش، ناخنگیر، دستمال کاغذی. 1. واژه برس هم گفته می شود. صفحه 101. عطر، مروارید، انگشتر، علنگو، گردنبند، گوشواره، لوازم آرایش، کرم، می‌دهد، می‌گیرد، می‌آورد، می‌برد، برمی‌دارد. واژه‌های خوانده شده: مسواک، شانه، صابون، تیغ، حوله، ساعت، عینک، طلا، حلقه، تسبیح، جانماز، رایانه، دوربین، چتر، واکس. اس صفحے پر صفحے 101 پر آپ نگاہ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے عطر
عطر بولتے ہیں خوشبو والی چیز کو جو ہمارے پاس بھی عطر کے لیے اسم ہے. مروارید یہ جو بادشاہوں کے گردن بند ہوتے ہیں صدف کے اندر جو ہوتا ہے ایک دانہ اس کو بولتے ہیں مروارید. انگشتر تقریباً انگوٹھی کو بولتے ہیں. النگو چوڑی جس کو بولتے ہیں ہم یا چوڑیاں. گردن بند ہار بولتے ہیں جس کو گردن کا ہار. گوشوارے بالیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں خواتین کے. لوازم آرائش یعنی میک اپ کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں لوازم آرائش. کریم ہم کریم بولتے ہیں یہ کریم. میدہد یعنی دینا وہ دیتا ہے. میگیرد یعنی وہ لیتا ہے. دادن یعنی دینا. گرفتن یعنی لینا. میگیرد یعنی وہ لیتا ہے. میدہد یعنی وہ دیتا ہے. می آورد یعنی وہ لے کے آتا ہے. می برد یعنی وہ لے کے جاتا ہے. برمی دارد یعنی وہ اٹھاتا ہے. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر. اسی صفحے پہ نیچے تھوڑے سے واجہات لکھے ہوئے ہیں جو واجہات خواندے شدے ہیں یعنی جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں. مثال کے طور پہ مسواک شانے صابن تیغ حولے ساعت اینک طلا حلقے تسبیح جانماز رایانے دوربین چتر واکس. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو تقریباً ہم کتاب اول میں پڑھ کے آئے ہیں. ان کا بھی اس نے تھوڑا سا یہاں پہ تکرار کر دیا تاکہ آپ دوستان کو یاد ہو جائیں کہیں بھول نہ جائیں ان کو. تو اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اس صفحے پر گوش کنید و بخونید صفحے یہ 102 یعنی 102 نمبر صفحے پہ ہے. گوش کنید و بخونید سنیے گا اور پڑھیے گا. استاد ماژیک را از روی میز برمی‌دارد یعنی استاد ماژیک را از روی کا ہم پڑھ کے آتے ہیں روی یعنی اوپر. برمی‌دارد یعنی اٹھانا. استاد مارکر پین کو میز کے اوپر سے اٹھاتا ہے. واژہ‌ها را روی تابلو می‌نویسد اور الفاظ کو تابلو کے اوپر یعنی بلیک بورڈ کے اوپر یا بورڈ کے اوپر لکھتا ہے. حسین از پدرش پول میگیرد و برای خرید وسایل شخصی به بازار میرود. حسین اپنے باپ سے پیسے لیتا ہے اور اپنے چیزیں خریدنے کے لیے اپنی جو شخصی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے. در حمام صابون شیمپو حولے خود تراش تیغ آئینے شانے سشوار وغیرہ وجود دارد. حمام کے اندر صابن وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. پدرم میوه میخرد و به خانه میآورد یعنی ابو میوه خریدتا ہے باپ میوه خریدتا ہے اور گھر میں لاتا ہے لے کے آتا ہے. مادرم میوه ها را میشوید و در یخچال میگذارد والدہ کیا کرتی ہیں میوے کو دھوتی ہیں میووں کو دھوتی ہیں اور ان کو فریزر میں رکھتی ہیں. میگذارد یعنی رکھنا. من و خواهرم برای مادرمان گل و انگشتر طلا میخریم میں اور میری بہن اپنے ماماؤں کے لیے گل اور سونے کی انگوٹھی خریدتے ہیں. و در روز مادر به او می دهیم اور روز مادر یعنی مدر ڈے پہ ان کو گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں. این خانم از بازار کیف زنانه و لوازم آرائش می خرد یہ خانم بازار سے کیف زنانے بیگ زنانے اور جو میک اپ کے سامان ہوتے ہیں وہ خریدتی ہیں بازار سے. او لوازم آرائش را در کیف می گذارد اور میک اپ کے سامان کو جو ہوتا ہے وہ اپنے بیگ میں رکھتی ہیں. آقای محمدی فرزندش را هر روز صبح با تاکسی به مدرسه میبرد. آقای محمدی ہر روز اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو جو ہے نا
टैक्सी के ज़रिए से सुबह को मदरसे लेके जाता है। बुरदान यानी लेके जाना, मदरसे लेके जाता है। वज़ुहूर बेखाने मी आवरद, और ज़ुहर के टाइम घर पर वापस लाता है। मादर लेला हर रोज़ बे او میوه و پسته می دهد. مادر لیلا کی ماں ہر روز اس کو میوہ اور پستہ دیتی ہیں. لیلا آنها را از مادرش می گیرد و به مدرسه می برد. لیلا ان میووں کو اور پستوں کو اپنے والدان سے لیتی ہیں اور مدرسے لے کے جاتی ہیں یا لے کے آتی ہیں. مادر نیچے والا جملے نهم. پدر دوستم طلا فروش است. میرے دوست کا باپ سونا بیچتا ہے. او در مغازه‌اش طلاهای گوناگون مانند گوشواره، علنگو، گردنبند، انگشتر و مرواریدهای زیبا دارد. میرے دوست کا باپ سونا بیچتا ہے اور اس کے دکان میں، اس کے جو ہے نا اسٹور میں، مغازے میں کیا کیا ہے؟ سونا ہے، مختلف سونا ہے، بہت سارا سونا ہے، جس میں سے گوشوارے ہیں، چوڑیاں سونے کی ہیں، ہار سونے کے ہیں، اور جو ہے نا انگوٹھیاں سونے کی ہیں، اور مروارید جو ہار ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں مروارید سے، اس موتی سے، وہ بھی موجود ہیں اس کے دکان میں. اس کے بعد ہے لطفاً پاسخ دہید. ان سوالات کے جوابات ضرور بھیجیے گا. صرف ایک میں حل کرتا ہوں. آیا شما تلفون ہمراہ ہت یہ تا ہے کس کے لیے آیا ہے یہاں پہ؟ تو کی جگہ پہ یا شما کی جگہ پہ. رب کلاس می آوری یعنی آیا شما تلفون ہمراہت رب کلاس می آوری، کیا آپ اپنے ٹیلی فون یعنی موبائل کو، تلیفون ہمراہ یعنی موبائل کو کلاس میں لے کے آتے ہیں؟ بله، من تلفن خودم را به کلاس می آورم. اس کے بعد باقی یہ 3 یا 4 جو ہیں وہ آپ کو حل کرنے ہیں. اس کے بعد اسی صفحے پر فعل ہیں جو فعلوں کی گردان کرنی ہے، اور ان کو وائس کے صورت میں حتماً بھیجیں. میں یہاں پہ تکرار کرتا ہوں، ایک ہی وائس ہے کلاس کی جو گردان افعال کی وہ پڑھنی ہے. مثال کے طور پہ دادن کا اضافہ کسے ہوتا ہے؟ را. من می دهم، تو می دهی، او می دهد، ما می دهیم، شما می دهید، آنها می دهند. گرفتن، من می گیرم، تو می گیری. اسی طریقے سے باقی جو افعال ہیں ان کو ضرور ریکارڈنگ کر کے میرے پاس بھیجیے گا. صفحه 102. گوش کنید و بخوانید. 1. استاد ماژیک را از روی میز بر می دارد و واژه ها را روی تابلو می نویسد. 2. حسین از پدرش پول می گیرد و برای خرید وسایل شخصی به بازار می رود. 3. در حمام صابون، شامپو، حوله، خودتراش، تیغ، آینه، شانه، سشوار و غیره وجود دارد. 4. پدرم میوه می خرد و به خانه می آورد. مادرم میوه ها را می شوید و در یخچال می گذارد. 5. من و خواهرم برای مادرمان گل و انگشتر طلا می خریم و در روز مادر به او می دهیم. 6. این خانم از بازار کیف زنانه و لوازم آرایش می خرد. او لوازم آرایش را در کیفش می گذارد. 7. آقای محمدی فرزندش را هر روز صبح با تاکسی به مدرسه می برد و ظهر به خانه می آورد. 8. مادر لیلا هر روز به او میوه و پسته می دهد. لیلا آنها را از مادرش می گیرد و به مدرسه می برد. 9. پدر دوستم طلافروش است. او در مغازه‌اش طلاهای گوناگون مانند گوشواره، علنگو، گردنبند، انگشتر و مرواریدهای زیبا دارد. لطفاً پاسخ دهید. 1. آیا شما تلفن همراهت را به کلاس می آوری؟ 2. آیا دوستانت از برس و شانه شما استفاده می کنند؟ 3. آیا شما حوله و مسواکت را به دوستت می دهی؟ 4. شما برای دوست بیمارتان چه می برید؟ 5.
تلفن همراه و کیف پولتان چه رنگی است؟ دادن، میدهم، میدهی، میدهد، میدهیم، میدهید، میدهند. گرفتن، میگیرم، میگیری، میگیرد، میگیریم، میگیرید، میگیرند. آوردن، میآورم، میآوری، میآورد، میآوریم، میآورید، میآورند. بردن، میبرم، میبری، میبرد، میبریم، میبرید، میبرند. برداشتن، برمیدارم، برمیداری، برمیدارد، برمیداریم، برمیدارید، برمیدارند. اس کے بعد والے صفحے پہ نگاہ کریں، یہاں پہ لفظ دارایی کے بارے میں ہے. دارایی دیش دیش است. دارایی لفظ کی معنی ہے یعنی اس کے اندر ہے، یہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ این خانه یک آشپزخانه و اتاق دارد، یعنی اس گھر میں ایک بورچی خانہ اور ایک کمرہ ہے. ایک بات ہم پوچھتے ہیں ڈائریکٹ کہ بھائی اس گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس گھر میں ایک کمرہ ہے، ایک بورچی خانہ ہے، ایک کچن ہے، یا جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے، اتاق وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ یہ اس میں اندر ہے. دوسری مرتبہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس گھر میں کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بورچی خانہ، کمرہ وغیرہ سب کچھ اس میں ہے. تو ایک ہو گیا کہ ایک میں ڈیٹیلز ہم بتاتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، دوسری میں ہم مختصر کر کے کہتے ہیں کہ سب کچھ اس میں ہے. تو فارسی میں بھی اسی طریقے سے ہے. ایک مرتبہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے اس میں اندر، ایک یہ ہے، ایک ہی ہے. دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اسی طریقے سے لفظ دارایی کی معنی ہے یعنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ جو بنگلہ ہے، یہ جو گھر ہے وہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ این خانه یک آشپزخانه و 4 اتاق دارد، یعنی یہ گھر ایک بورچی خانہ اور ایک اتاق رکھتا ہے. یا اس کی جگہ پہ دارد کی جگہ پہ ہم کیا کہیں گے، لفظ دارایی لائیں گے شروع میں. این خانه دارای یک آشپزخانه و 4 اتاق است، یعنی یہ گھر ایک آشپزخانہ اور 4 اتاق رکھتا ہے. لفظ دارایی آئے گا تو دارد نہیں آئے گا، لاسٹ میں است آئے گا، یہ بس خیال میں رہے کہ این خانه یک آشپزخانه و اتاق و 4 اتاق دارد، یعنی اس گھر میں ایک کمرہ اور 4 اتاق ہے. دونوں کی معنی سیم ہی ہوگی اردو میں، لیکن یاد رکھیے گا جہاں پہ لفظ دارد آئے گا وہاں پہ لفظ دارایی شروع میں نہیں آئے گا. اگر لفظ دارا یہ ہم لائیں گے شروع میں تو لاسٹ میں ہمیں فعل است لانا پڑے گا حتماً، دارد فعل کو نہیں لا سکتے. جیسے اسی مثال میں اس نے کہا کہ این خانه یک آشپزخانه و 4 اتاق دارد، اور دوسری میں لفظ دارایی استعمال کیا ہے تو اس کو حذف کر دیا. این خانه دارای یک آشپزخانه و 4 اتاق است ہوگا. لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں. یہاں پہ لفظ دارایی کے ساتھ اس نے استعمال کیا ہے تو یہاں پہ دارد کو حذف کرنا پڑا ہمیں، اس کی جگہ پہ است کو ہم لائے ہیں. جیسے نمبر 1 ہے این کلاس دارای یک تابلو یک میز و 11 صندلی است. یہاں پہ لفظ است لائیں، یعنی اس کلاس میں، یعنی یہ کلاس ایک تابلو یعنی ایک بلیک بورڈ، ایک میز اور ایک 11 جو ہے نا صندلیاں رکھتا ہے یہ کلاس. یا انسان دارای 2 چشم، 2 گوش، 2 دست، 2 پا وغیرہ است. انسان کے پاس 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پا ہیں. یا انسان 2 ہاتھ 2 پا رکھتا ہے اگر دارد لائیں گے تو. این باغ دارای درخت های سیب، توت، هلو، لیمو وغیرہ است. آن مرد ثروتمند است، او دارای 5 فروشگاه و مزرعه های زیادی است. تو یہاں پہ لفظ دارایی لایا ہے تو لاسٹ میں لفظ است آئے گا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا.
چلتے ہیں اگلے جو ہے نا سطح پہ، وہ جملے ہارا بواج ہاں یہ داخلے کا معنی تغیر دہید، جو کمانک کے اندر جملے ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے ان کے اندر. جیسے اس نے ایک جملہ بنایا این گردن بند دارائے ہیجد مروارید است. اب اس کو دارد میں کیسے تبدیل کریں گے؟ جب دارد لائیں گے تو دارائے بھی ہٹا دیں گے اور است دونوں کو ہٹا دیں گے. تو کیسے بنے گا؟ این گردن بند ہیجد مروارید دارد. تو اس طریقے سے باقی کو آپ خود حل کریں. یہ 3 تمرین آپ کے لیے ہیں، اور کوشش کریں کہ تمرین کو حل کر کے ہمارے پاس بھیج دیا کریں. چلتے ہیں اس کے بعد اگلے صفحے پر. اس صفحے پر ہم واضح کے بارے میں پڑھیں گے. ایک اور نقطہ ہے جو ہم نے ایک نقطہ پڑھا، اب ایک اور نقطہ. لطفاً توجہ کنیں. صفحہ 104 4 نمبر صفحے پہ نگاہ کریں. واضح پرسشی کیست. کیست یعنی کون ہے. تو اب اگر ہم سے کون ہے کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، تو اس کے تعارف کرانے کے 3 طریقے. یا تو ہم اس کا خود کا نام لیں گے کہ بھائی یہ اسد ہے یا یہ علی ہے، یا اس کی نسبت بیان کریں گے کہ ہم سے اس کی نسبت کیا ہے، یا ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کا شغل یعنی اس کا جو کام ہے وہ بیان کریں گے، وہ کیا کرتا ہے. کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ آگا یہ کون ہے، تو ہم کہیں گے طلب ہے، طالب علم ہے، یا ہم کہیں گے ڈاکٹر ہے، یا ہم کہیں گے انجینئر ہیں. تو یعنی اس کی آکوپیشن کی طرف بتایا جاتا ہے، اس کی یہ جاب ہے یا اس کا جو کام ہے اس کی طرف، یا اس کا شغل جو اس کی طرف نسبت دے کے بتایا جاتا ہے، یا نسبت کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا بولتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یا بولتے ہیں کہ اس کا نام اسد ہے یا علی ہے. اس طریقے سے ہم بولتے ہیں. دوسرا لفظ ہے چیز. تو ہم چیز تو وہاں پہ پیچھے پڑھ کے آئے تھے. یہاں پہ جن دوستوں کے پاس کتاب ہے وہ لاسٹ کتاب کے نیچے آخر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک اس نے نوٹ لگا کے خود اس نے یہ بات لکھ دی ہے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں نگاہ کیجیے گا کہ کیس کی جگہ پہ جو ماہورن بولا جاتا ہے، لفظ کیس لکھا ضرور جاتا ہے لکھائی میں، لیکن جو بولا جاتا ہے تو لفظ کھی بولا جاتا ہے. این کھیے یعنی یہ کون ہے. اصل میں ہوتا ہے این کیس، لیکن است کو حذف کر کے یہاں پہ گول ہے دے دیتے ہیں کہ این کھیے یہ کون ہے، یا این چھے یعنی یہ کیا ہے. این چیز کی جگہ پہ این چھے چیز کو حذف کر دیں، اس کو حذف کر کے وہاں پہ گول دے دیں کہ این چھے. مثال کے طور پہ اسی مثال پہ آپ توجہ کریں. مثال این چیز، اس کو ہم ماہورن کیسے پڑھیں گے؟ این چھے. این گردن بند است، یہ گردن بند ہے، یہ ہار ہے. این خانم کیس، اور اس کو ماہورن جو بولا جاتا ہے بولنے میں کہتے ہیں اس کو کیسے کہیں گے؟ این کھیے. این خانم کھیے یعنی یہ خانم کون ہے. تو اس کے جواب میں کتنے جواب آئیں گے؟ 3 آئیں گے. یا اس کا نام لیں گے کہ این خانم زینب است، یہ زینب ہے، یا اس کی نسبت بیان کریں گے کہ این خانم خواہرم است، یہ میری بہن ہے. این خانم کارمند دانشگاہ است، یا اس کا کام بیان کریں گے، اس کا شغل بیان کریں گے، یہ کیا کرتی ہیں. این خانم کارمند دانشگاہ است، یہ دانشگاہ میں یونیورسٹی میں کام کرنے والی ہیں. لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں. جیسے این آقا کیست، کیست کو محاورن کیسے پڑھیں گے؟ این آقا کیے. این آقا حسین است، پہلے اسم لیا. این آقا برادرم حسین است، اس کی نسبت اپنے طرف دی کہ یہ میرا بھائی ہے، یا اس کا جو شعبہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ این آقا مہندس سے رایان است، یہ کمپیوٹر کا انجینئر ہے، انجینئر آف کمپیوٹر ہے. آن خانم کیس، اس کو محاورن کیا پڑھیں گے؟ آن خانم کیے. او خانم رضوی است، وہ خانم رضوی ہیں. آن خانم ہمسر برادرم است، وہ میری بھابھی ہیں. ایشان معلم دخترم است، وہ میرے بیٹی کی استاد ہے. آن مرد کیست یا آن مرد کیے. او دکتر محمدی است، وہ ڈاکٹر محمدی ہیں. ایشان پدر بزرگ دوستم است، وہ میرے دوست کا دادا ہے یا پدر بزرگ ہے.
آن مرد رئیس بیمارستان است، وہ بیمارستان کا مدیر ہے، رئیس ہے اس کا بڑا ہے، بیمارستان کا جو ہے نا مینیجر ہے، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہیں رئیس تو صدر کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ رئیس کی معنی ہے جو سنبھالتے ہیں اس کو بھی رئیس بولتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس لفظ پرنسپل بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ اور لفظ بھی ہوتے ہیں، باس بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صفحے پر، مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید، یہ سوال و جواب ہیں، آپ کو کرنے ہیں اور یہ تمرین آپ کو حل کر کے ہمارے پاس بھیجنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔